لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. فرمایا اللہ العزت والجلال نے، بلا شبہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق عطا کیا ہے، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی تباہ نہ ہوگی، اور جس کا انجام یہ ہے کہ یوفیہم اجورہم، کہ اللہ ان کا اجر پورا پورا عطا کرے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بلا شبہ وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہم نے کتاب تم پر وحی کی ہے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ بالکل حق ہے اور وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے ان کتابوں اور شریعتوں کی جو اس سے پہلے ہوئی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں جن میں اللہ رب العزت والجلال اپنی قدرت کے بڑے نشان کرنے کے بعد اب یقین دلاتا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس کی اتاری ہوئی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے احکام بجا لاتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا معنی ہم ذکر کر چکے کہ یہ صرف پڑھنے کو نہیں کہتے بلکہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کو پڑھا بھی صحیح طور پر جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کی قرأت اس کو پڑھنا کہ عام کتابوں کی قرأت کی طرح نہیں ہے۔ القراءۃ سنۃ متبعہ، قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ کرام نے آپ سے سنا اور ان سے بھی ان کے شاگردوں نے تابعین نے سنا، اور ہم بحمدللہ نسل در نسل یہ پڑھتے چلے آئے، اور اس میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ بہت سے حروف ہیں جو عام قواعد سے ہٹ کر پڑھے جاتے ہیں،
قرآن کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ یہ لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی جس طرح یہ بالکل اولی طور پر لکھا گیا اب بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے. جو کتابت کے قوانین بعد میں انسانوں نے وضع کیے قرآن پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. جس طرح صحابہ کرام نے لکھا اگرچہ عام کتابت کے جو اصول غائب ہیں ان سے بعض کلمات مختلف ہیں لیکن بالکل اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے اور وہ خط اسی طرح برقرار ہے. اسی طرح قرآن کے کلمات جس طرح ادا کیے گئے اسی طرح پڑھے جاتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام میں بس اوقات اختلاف ہوتا ہے. صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سنا حکیم ابن حزام کو سورہ الفرقان کی کوئی آیت پڑھ رہے تھے. وہ حکیم ابن حزام نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں سورہ الفرقان کی تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ یہ اس طرح پڑھ رہے جیسے میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں پڑھا تھا. تو جب اس طرح سے پڑھتے دیکھا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بمشکل صبر کیا کہ انہیں نماز میں نہیں پکڑ لیا. جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو حضرت عمر جانتے ہیں کہ جلالی طبیعت تھی, انہیں گریبان سے پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کہا کہ یہ کچھ اور طرح پڑھ رہا ہے, آپ نے مجھے اور طرح پڑھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑو. پھر کہا کہ پڑھو, تم پڑھو. انہوں نے پڑھا جس طرح انہوں نے پڑھا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نازل ہوئی. پھر حضرت عمر سے کہا تم پڑھو, انہوں نے پڑھا. فرمایا حافظہ مجھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو جس طرح سکھایا اسی طرح اس نے پڑھا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن 7 حرف پر نازل ہوا ہے اور ان میں سے ہر حرف صحیح ہے. کیونکہ اس وقت قبائل میں مختلف لہجے تھے تو اس اعتبار سے آسانی کے لیے, کیونکہ بعض الفاظ بعض علاقوں میں زبان پر نہیں چڑھتے, اس اختلاف کو یہ یعنی ایک الگ سے مبحث ہے. تو قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ قرآن عربی ہے اور اسے عربی لہجے میں ہی پڑھا جانا چاہیے. تو ہم عجمی ہونے کی وجہ سے اسے مکمل طور پر صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے, لیکن اس پر اللہ تعالیٰ مزید اجر عطا فرماتا ہے. حدیث میں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ, کہ جو قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ تو آسمان کے بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو شخص ایسے قرآن پڑھتا ہے والذی یتتعتع بالقرآن, جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے وہ شاق علیہ, قرآن کے لفظ اس کی زبان پر نہیں چڑھتے لیکن وہ ہمت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے. تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, اللہ تعالیٰ یہ اس امت کا اعزاز ہے. اللہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب دی یتلونہ, یتلونہ حق تلاوتہ, ہم نے اس کتاب کے لیے جن لوگوں کو چنا, جس امت کو چنا, اس کی شان تو دیکھو, جس کو پڑھنا آتا وہ بھی پڑھ رہا ہے, جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ بھی پڑھ رہا ہے. کچھ ایسے پڑھا جا رہا ہے تو ہاتھ باندھ کر پیچھے سنے, یعنی سننے کے لیے کھڑے ہیں. کوئی ایسی کتاب ہے, کوئی ایسی امت ہے کہ جو اپنی کتاب کو اس شوق کے ساتھ اور اس تسلسل کے ساتھ پڑھ رہی ہو. یہ اعزاز اسی امت کے لائق تھا. امت محمدیہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام ہی اس آخری اور عظیم ترین کتاب کی امین اور مبین بن سکتی تھی. یہ اس امانت کے یہی لائق تھے. اب تو فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے, وہ لوگ جو ہماری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور, وہ ایسی تجارت کی امید رکھیں کہ جو کبھی
جس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلی آیت کا حوالہ دیا تھا نا کہ مٹی زمین میں دفن ہو کر ہزاروں لاکھوں اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال پڑی رہتی ہے اور پھر وہ قیمتی اشیاء میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے کیے ہوئے عمل، انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ تو آنے اور فانی تھے۔ جب ہم اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اگر ہم اپنے لیے عمل کریں تو وہ عمل ہماری طرف فانی ہے، لیکن جب ہم عمل اللہ کے لیے کریں تو وہ اللہ کے ہاتھ میں جا کر، اللہ کی تحویل میں جا کر ان کی صورت ہی بدل جاتی ہے، وہ غیر فانی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی تم میں سے پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ صرف پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی کھجور بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ آپ وہ کہاں رکھ رہے ہیں، آپ جو صدقہ دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں رکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا پھر اللہ اسے پالتا ہے، یربیہا کما یربی احدکم مہرہ وفلوہا، جس طرح گھوڑی پال مربے میں گھوڑی کے بچے پالے جاتے ہیں جنہیں سواری کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو تصور نہیں کرتے جتنی ان کی خدمت ہوتی ہے نا، تو ہمارا اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں دی گئی ہوتی ہے اور پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اعمال کی پرورش ہوتی ہے۔ انسان اپنے اعمال کو خود پہچان نہیں پائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، اگر اچھا انسان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو اس کے پاس ایک بھلی صورت کا یعنی انسانی شکل و صورت آتی ہے وہ، اور جیسے جان پہچان ہو نا، جیسے جان پہچان کا آدمی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ پہچانے سے لگتے ہو، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم پہچانے سے لگتے ہو لیکن تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا اچھا عمل ہوں۔ تو انسان خود اپنے عمل کو پہچان نہیں پائے گا کہ یہ میرا ہی عمل ہے، وہ اس شکل میں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے صدقے کے سائے تلے ہوگا، جس دن اللہ کے مہیا کردہ سائے کے سوا کسی کے پاس سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کی آیات بھی یہ انسان کو یعنی اس کی تلاوت، اس کا عمل بھی قرآن کے قیامت کے دن سایہ مہیا کرے گا۔ یہ اعمال ان کو ایسے نہ سمجھیں، یہ ہمیشہ رہنے والے اعمال ہیں۔ تو فرمایا یرجون تجارت لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ کا قاعدہ ہے وہ پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ ولا یظلمون نقیرا ومن یعمل من الصالحات، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، ومن یعمل من الصالحات، جو بھی نیک عمل یعنی چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اگر کوئی کر کے لاتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن، شرط صرف اتنی ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو۔ جب ایمان کی حالت میں اس نے عمل کیا ہے فرمایا کہ انہیں اس کا پورا اجر ملے گا۔ ولا یظلمون نقیرا، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کھجور کی گٹھلی میں جو کھڑا ہوتا ہے نا، کہ اس کے اجر سے کتنا بھی کمی ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں، اس کے ہاں وفا ہے، اللہ پورا عطا فرماتا ہے، بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، وگرنہ ہمارے اعمال تو فانی ہے نا، وہ تو محدود ہیں، کوئی 60 برس میں، کوئی 70 برس میں، اور یہ تو ہماری عمر ہے نا، اگر زیادہ سے زیادہ پہلی عمر 1000 برس کی ہوتی تھی، 1000 برس اگر پیدا ہونے سے لے کر وفات تک بھی عمل کرتا رہے تو یہ 1000 سال ہی بنتا ہے نا، اس کا اجر یہ تو بنتا ہی نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے عمل سے جنت میں
نہیں جا سکتا. پوچھا گیا کہ آپ بھی؟ فرمایا میں نہیں. الا ان يتغمدني الله برحمته، مجھے اللہ تعالیٰ میرے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی رحمت میں، یعنی اگر اتنی رحمت فرما دے تو پھر میں بھی وہاں جا سکتا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، وگرنہ ہمارے عمل اس قابل کہاں، وہ تو فانی ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہمارے اعمال اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا انعام پاتے ہیں. اور جو آگے کی بات فرمائی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ انہ غفور شکور. آیات جہاں ختم ہوتی ہے نا، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات ذکر فرماتا ہے، وہ بہت ہی لائق توجہ ہوتی ہے. بلکہ بعض علماء نے تو اسی کو قرآن کا اعجاز قرار دیا ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے فواصل میں ہے کہ جب آیت ختم ہوتی ہے وہاں جو اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، جو صفت ذکر کی جاتی ہے، اسی میں سارا مطلب پناہ ہوتا ہے. فرمایا انہ غفور شکور. یہ جو تم نیک عمل کر کے اپنے طور پر لاتے ہو، یہ جو نماز پڑھ کے لاتے ہو، یہ جو صدقہ کرتے ہو، یہ جو حج کرتے ہو، جو اپنے کہیں نیک عمل کرتے ہو، وہ جو انہیں قبول فرماتا ہے نا، انہ غفور شکور. دو صفت ذکر کی ہیں. ایک وہ ہے غفور، غفر کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنا. مغفر انگریز عربی زبان میں ہیلمٹ کو کہتے ہیں، جو سر میں خود رکھا جاتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے مغفر. تو غفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. معنی یہ ہے وہ اپنے فضل سے تمہارے اعمال کے عیب چھپاتا ہے، وگرنہ تمہارے اعمال اس قابل کہاں کہ اللہ کے حضور شرف قبولیت پا سکے. تمہاری نظر اپنے اعمال کے عیوب اور نقائص کی طرف رہنی چاہیے. بندگی اسی میں ہے کہ اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ اس کی نظر اپنے اعمال کی کوتاہیوں پر، اس کے نقائص پر رہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا رب ہمیں اپنے فضل سے قیامت کے دن وہ اجر و ثواب عطا فرما دے جس کا وعدہ تم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمارے ساتھ کیا ہے. اپنے فضل سے وہ عطا کر دے. ولا تخزنا يوم القيامة، کہیں قیامت کے دن ہمارا پرچہ ہی سب کے سامنے کر کے یہ نہ بتا دے کہ یہ نکالا کیا ہے، تمہیں جس وقت میں نمبر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ جب انسان کا عمل قبول فرماتا ہے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے عمل کر دیا، انہ غفور. یہ تو اس نے اپنے آپ پر لازم کیا، اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے، ان کے اعمال کے نقائص نظر انداز کرتے ہوئے انہیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. اور صرف قبول ہی نہیں فرماتا، شکور، وہ تو ساتھ ہی ساتھ قدردان کے. یہ قدردانی ہی تو ہے کہ انہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. صرف یہی نہیں کہ پورا پورا اجر ہی دے دے، بلکہ اپنے فضل سے انہیں اور بھی عطا کرتا ہے. تو ہم ذکر کر رہے تھے جو فرمایا نا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید عطا فرماتا ہے. مزید ہم نے کہا نا کہ یہ جو جنت کی ہمیشگی ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تو ہے. اور بعض احادیث میں ایک اس کی اور تفسیر بھی آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں میں سے کر دے، تو اعلان ہوگا کہ آج تمہیں کچھ اور عطا ہونے والا ہے، میدان میں جمع ہو جاؤ. لوگ سوچتے ہوئے جائیں گے کہ اب اور کون سی بات رہ گئی. جب اعمال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے نیکیوں کا بڑا بھاری کر دیا. جب ہم معاشر میں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے چہرے روشن کر دیے اور ہمیں کو سرات سے بھی گزار دیا، جنت میں داخل کر دیا. جو ہم چاہتے ہیں یہاں لکھا ہے، اور کون سی بات ہو سکتی ہے. تو پھر اللہ رب العزت والجلال کا دیدار ہوگا اور یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی. اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. انسان کچھ بھی کر لے اس بڑی نعمت کے بدلے میں، یہ اس کے بدلے
کے لیے کوئی عمل انسان کا ایسا نہیں ہو سکتا جس کا یہ انعام ہو، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ بڑا انعام اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔